السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 284۔ چل رہا تھا قصہ سلسلہ وار صلح حدیبیہ کا اور سہیل ابن عمرہ کا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حدیبیہ سے واپس ہونے لگے تو بیت اللہ چونکہ 10 میل دور تھا، صحابہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں تھے، تو کئی صحابہ جو ہے وہ بہت روئے، اور واپس ہوتے ہوئے 15 دن چونکہ قیام کیا آپ نے، وہاں 2 ہفتہ قیام کیا اور بیت اللہ جا نہیں سکے، واپس ہونا پڑا۔ جب واپس ہوئے تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اونٹ بھی رو رہے تھے اور بلک بلک کے رو رہے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ایسے رو رہے تھے جیسے بچے کو اگر ماں سے جدا کر دیا جائے تو بچہ کیسے بلک بلک کے روتا ہے، ایسے اونٹنیاں جو جانور ساتھ تھے وہ بھی رو رہے تھے اور صحابہ بھی رو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر تھا۔ وہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت جو ہے مسلمانوں کی، وہ مسلمان بن کر مکہ سے بھاگ کر آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب وہاں آئی تو پھر اس کا شوہر بھی پیچھے پیچھے بھاگا بھاگا آیا، بھئی میری بیوی ہے واپس بھیجو۔ تو آپ نے فرمایا بھئی ہمارا معاہدے مطابق واپس بھیجیں گے، لیکن پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جیسے میں نے کہا کچھ عورتیں تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئی تھی، کچھ عورتیں جو ہے یہی حدیبیہ کے قریب میں ہی آ گئی۔ اب کیا کرے عورتوں کا؟ جیسے عمرو ابن عاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کی بیوی آ گئی مدینہ منورہ، تو یہ کہا کہ بھی کیا کریں؟ تو عمرو ابن عاص بھاگے بھاگے آئے، میری بیوی واپس کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو، بلکہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل نے آ کر کہا کہ دیکھو معاہدہ جو ہوا ہے مردوں کا ہوا ہے، مردوں کو واپس لوٹائیں گے، عورتوں کو نہیں، اس لیے عورتیں نہیں جائیں گی، اور یہ آیتیں بھی نازل ہو گئی، کوئی مومنہ عورت اگر تمہارے پاس آئے انہیں واپس مت کرو، ہاں اس کے شوہر کو کہو تو مسلمان ہو جا، یہ تیری بیوی ہے، اور اگر تو کافر ہے تو اب جو ہے تیرا اور تیری بیوی کا کوئی رشتہ نہیں۔ اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں جو مشرکہ تھی، مکہ مکرمہ میں تھی، کافی سال سے جو ہے حضرت عمر بھی الگ وہ بھی الگ، حضرت عمر مدینہ منورہ میں تھے، وہ مشرکہ تھی دونوں کے دونوں۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر نے سب کو چھوڑ دیا، صحابہ کی جن کی نکاحوں میں مشرکہ عورتیں تھیں ان سب کو چھوڑ دیا، آٹومیٹک طلاق ہو گئی۔ تو حضرت عمر کی جو 2 بیویاں تھیں مکہ مکرمہ میں جو مشرکہ تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر الگ وہ الگ، تو ایک سے تو نکاح کر لیا صفوان ابن امیہ نے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرک تھے، دوسری سے نکاح کر دیا معاویہ ابن ابی سفیان نے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان، اس قسم کے قصے ہوتے رہے۔ اچھا، اب روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے ان عورتوں کو تو منع کر دیا، ابھی ہم نہیں بھیجیں گے واپس، کچھ بھی ہو جائے یہ عورتیں ہمارے پاس رہیں گی اور آپ جو ہے وہاں اپنی زندگی گزارو، بلکہ اعلان کر دیا اس آیت کے بعد کہ آپ مشرکہ کا نکاح نہیں، مسلمان کے ساتھ، مشرک کے ساتھ۔ مدینہ منورہ جب واپس آنے لگے تو رستے میں پوری کی پوری سورہ فتح نازل ہو گئی۔ جب پوری سورہ فتح نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جملہ فرمایا کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ سورہ فتح ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سہیل ابن عمرو یہ تو اپنی جگہ ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک سہیل ابن عمرو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اونٹنیاں ان پر اتنا اثر تھا
کہ بھی ہم کیا کریں، لیکن چونکہ حکم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، سب نے اس فیصلے کو منظور کیا، منظور کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے سورہ فتح نازل ہو گئی، سب خوش ہو گئے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اب جو ہے آئندہ سال عمرے کی اجازت ملی ہے کہ ایک سال کے بعد عمرہ، ایک سال کے بعد عمرے کے لیے آنا۔ ابھی سے صحابہ تیاری کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جو رنجشیں تھی، کشیشیں تھی، آپ ایک دوسرے سے دور تھے، یہ دور پنا ختم ہو گیا۔ کئی عورتیں مکہ مکرمہ سے آتی رہی، لیکن قرآن نے شرط لگائی، یہ مکہ سے جو عورتیں آتی ہیں مومنہ بن کر، ان کا امتحان لو کہ یہ صرف مسلمان یعنی اسلام لے کر آئی ہیں، اب کوئی مطلب نہیں، کسی مرد سے کوئی عشق نہیں ہے مدینہ منورہ میں، ان کا امتحان کیسے لیتے تھے وہ کل بیان کروں گا۔ یعنی شرط لگائی فامتحنوہن، ان عورتوں کا امتحان لو، پکی ہے کہ نہیں، کبھی کسی کے محبت میں تو نہیں آئی، کسی کا کوئی کانڈ کر کے تو نہیں آئی، تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔